عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تیسرا جمعہ ہے آنے والی اس آیت کے پہلے حصے کو تلاوت کیا، جس میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 6 چیزوں کا ذکر ہے، جس میں 3 کرنے کی ہیں اور 3 نہ کرنے کی۔ ان میں سے پہلی بات تھی عدل، یأمرکم بالعدل، عدل احسان۔ عدل پر ہی بات ہو رہی تھی۔ حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا سایہ رحمت ہوگا، اس میں 7 آدمی ہوں گے، 7 قسم کے آدمی۔ اور کی تعداد کتنی ہو؟ ان میں سے پہلا شخص الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ انصاف کرنے والا بادشاہ ہمارا جو سب سے پہلا اسلام میں بادشاہ گزرا ہے، جس کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب ان کی سیٹ پر آئے تو حضرت جو بھی آئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے آئے پھر اس کے بعد ان کا نام امیر المومنین شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مختلف نام آتے رہے، آج کل صدر اور وزیر اعظم ہیں، یہ نام آگے، نام بدلتے رہے۔ وہ سب سے پہلا اس امت کا جو بادشاہ بنا ہے، خلیفۃ الرسول، ان کا نام نامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نام تو اور یہ لقب کے نام سے مشہور ہے، عبداللہ نام ہے۔ نام اصل عبداللہ بن ابی قحافہ، ابی قحافہ کا بھی نام عثمان ہے غالباً۔ تو وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اصل وہ کیا کن کے نام ہیں۔ تو صدیق اکبر یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ فوراً جان لیتے ہیں کہ وہ کون شخصیت تھے۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو کیسے بنے وہ اس وقت میں نہیں بات کر رہا اس کی۔ جب انہوں نے خلیفہ بن کر پہلا خطبہ دیا، میں وہی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پہلا خطبہ
جو دیا آپ نے وہ ذرا سنیں انہوں نے کیا خطبہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد ایھا الناس انی قد بلیت علیکم ولست بخیرکم۔ کیونکہ ابھی نہیں جانتے حضرات تو اس وقت کے ساتھ ساتھ مطلب بھی بیان کروں گا۔ اے لوگوں، انی قد بلیت علیکم، مجھے آپ لوگوں کا ولی اور یا ولی والا ولی تو ولایت دی گئی ہے، مجھے حکومت دی گئی ہے، مجھے خلافت دی گئی ہے، مجھے میں نے نہیں لی، مجھے دی گئی ہے۔ قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے۔ ان الفاظ پر غور کریں۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ اس واسطے مجھے خلیفہ بنایا گیا میں تم سب سے بہتر ہوں، حالانکہ فی الواقع وہ ان سب سے بہتر ہیں۔ خود اتفاق ہے صحابہ کا بھی، نبی علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ پر موقع بموقع آپ کی فضیلت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہم ابو بکر کے مقابلے میں کسی کو نہیں لاتے تھے، ان کے بعد ابو بکر کے عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد ہم کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے۔ یہ طے شدہ ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں لستو بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ جن کو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، جنہوں نے امت کے لیے سب کچھ لٹوا دیا، جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو 40,000 دینار آپ کے پاس ہیں یا درہم، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفن دے دیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانی ہیں۔ جو آسمان کے وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل، اور جو زمین کے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اتنے بڑی شان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں نے میرے ساتھ بھلائیاں بھی کی ہیں، مدد بھی کی ہے، لیکن سب کے احسانات اور بدلے میں نے اتار دی۔ ایک صدیق اکبر ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہی اتارے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ غور کرنا چاہیے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مجھے بنا دیا گیا ہے۔ تمہارا فضائل پڑھیں یہاں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ پہلا جملہ تھوڑی سی تفصیل کرتا جاؤں گا، تم سے بہتر نہیں ہوں لیکن مجھے بنا دیا گیا۔ دوسرا جملہ فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي۔ یہ کوئی اعلان کر سکتا ہے؟ اب مانا مطلب اس کا سنیں، اگر میں اچھا کام کروں، اگر میں بھلائی کا کام کروں، تمہارے فائدے کا کام کروں، دنیا آخرت کی ترقی کا کام کروں، تو پھر میرا ہاتھ بٹانا، آپ بھی میرے معاون بن جانا۔ کیا جملہ ہے! اور اگر
میں برائی کروں، کوئی غلط کام کر بیٹھوں تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھے کفرونی سیدھا کرنا ہے، میں اختیار ہے آپ کے لیے اچھا کام کروں تو میری معاملت کرنا، اگر برا کام کروں تو مجھے سیدھا کرنا، مجھے سیدھا سیدھا، تمہیں اختیار ہے پورا۔ اور یہ ویسے دکھلاوے کی بات نہیں، ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے، جوڑا پہنا، قمیض پہنی ہوئی ہے، نہیں، ہم نہیں سنتے آپ کا خطبہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا سننے والوں میں سے، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ کیا ہوگا جو نہیں سنو گے؟ بات کیا ہے؟ نے کہا جو کپڑے تقسیم ہوئے ہیں وہ کپڑے اتنے اتنے تھے، وہ کرتا نہیں بنتا تھا، لمبے لمبے پہنتے ہیں نا عربی لوگ، ان کے کرتے ہمارے تو نہیں بنے گے، تو آپ کا کیسا بن گیا؟ آپ معلوم ہوتا ہے آپ نے زیادہ کپڑا لیا، اس واسطے آپ کا کرتا بن گیا، اس واسطے آپ نے خیانت کی، لہذا آپ کی تقریر ہم نہیں سنیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اوپر بتانے کے لیے بات نہیں، یا لوگ بس وہ نہیں، سب جرأت مند تھے صحابہ کرام۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹا اس کا جواب دے دے۔ انہوں نے کہا جی دو کپڑے، ایک مجھے ملے تھا، ایک ابو کو ملا تھا، میرا کرتا بھی نہیں بنتا تھا، ان کا بھی نہیں بنتا تھا، میں نے اپنا کپڑا ان کو دے دیا تو ان کا کرتا بن گیا، اس طرح بن گیا۔ بس ٹھیک ہے جی، آپ اب سنیں گے۔ تو حضرت فرماتے اگر برا کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اللہ حضرت ربیر واقع کی بھی ایک مہینہ وفات کا ہے، ان کے بارے میں فضائل چل رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ان کی عجیب عجیب باتیں۔ اللہ اکبر، بہرحال یہ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے لوگ تھے یہ لوگ۔ ہم تو ان کے کچھ اختلاف بھی ہوئے ہیں، ہماری رہنمائی کے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان کے اندر فیصلہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئی ہیں لڑائیاں خیر، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں لہم مغفرۃ، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تم کچھ بات کہہ سکو۔ لہم مغفرۃ، میں نے معاف کر دیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، پکے، ایک کا نام نہیں لیا، سارے مہاجر اور انصار پھر ان کے تابعین جو ہیں، یہ سارے پکے مومن ہیں، اور ان کی جو لغزشیں، جو کمزوریاں ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ بننے کے لیے ہوئی ہے، تمہارے لیے سبق کے لیے ہوئی ہے، تو جناب وہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ایسے قسم کے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ تمہارا تیسرا جملہ انہوں نے فرمایا، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچ امانت ہے، اس واسطے سچ کے ساتھ آپ نے بھی رہنا ہے، میں نے بھی، جب تک میں سچا رہوں گا، صادق الامین رہوں گا، تو میں تمہارا امین ہوں، آپ بھی سچے رہیں میرے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ سچا معاملہ کروں گا۔ یہ بولی لفظ تو یہ ہے، یعنی سچ جو ہے وہ امانت ہے، بس اتنا۔ اور آگے اس کی تفصیل میں آپ چلے جائیں۔ اور جھوٹ خیانت ہے، کہیں کریں کچھ تو بتائیں کچھ، کریں کچھ تو بتائیں کچھ، یہ خیانت ہے۔ خائن آدمی امیر نہیں ہو سکتا۔ اور جناب ختم کرتا ہوں آہستہ آہستہ، والضعیف، دیکھو اب سنو ایک اور بات کمال، والضعیف فیکم قوی عندی، حتی ارجع الیہ الحق، تم میں سے کوئی غریب سے غریب تر آدمی ہے،
اور کسی نے اس کا حق اگر مارا تو میرے نزدیک وہ سب سے کمی ہے، وہ مجھ سے آگے مجھ کو آگے پکڑ سکتا ہے، وہ کمی ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس سے لے کر اس کو نہ دوں۔ میں غریب کا حق امیر کو نہیں دوں گا، میں غریب کا حق اس کو لے کر واپس کروں گا۔ وہ کمی ہے، آئے میدان میں اسے بتائیں، بس یہ نہ کہ میرے غریب ہوں میں سنے گا کوئی نہیں۔ کیا لفظ ہے؟ الضعیف فیکم قوی عندی، جو معاشرے میں تمہارے نزدیک کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ میں اس کا حق جس نے مارا ہے اس سے لے کر اس کو دے دوں۔ پھر اس کے اوپر دوسرا جملہ فرمایا والقوی فیکم ضعیف عندی، جو تم میں سے کوئی بڑا آدمی ہے، قوی ہے، اپنے آپ کو کسی لحاظ سے بڑا سمجھتا ہے، لیکن اس نے کسی کا اگر حق مارا ہے تو میرے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کمزور ہے۔ میں جب تک کہ اس سے حق وصول کر کے حق والے کو نہ دوں میں نہیں بیٹھوں گا۔ پتہ لگے یہ پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں یوں کروں گا، اور ان کی پھر آگے زندگی دیکھ لے کیا ہو رہی ہے۔ اس طرح کر کے اس کے بعد جہاد کے بارے میں فرمایا، جہاد کو جو قوم چھوڑ دیتی ہے، جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس واسطے جہاد ہمارا شعار ہے۔ اور فرمایا کسی قوم میں جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بلاؤں کو عام کر دیتے ہیں، بیماریاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، اختلاف آئیں گے، لڑائیاں ہوں گی، قحط ہوگا، مہنگائیاں ہوں گی۔ یہ بلا ایک لفظ ہے، اس سار کو شامل ہے، یہ بے حیائی جو اس کا جو ہے بنیادی سبب ہے۔ اس واسطے بے حیائی والا کام نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے حیائی کے نزدیک بالکل نہ جانا، نہ ظاہر نہ باطن، جہاں چھپ کے بے حیائی کا کام کرو، نہ ظاہر بے حیائی کا کام کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، جب تک میں دیکھو جب تک میں اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا رہوں، جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو تم بھی میری اطاعت کرتے رہنا۔ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، خدا نہ خواستہ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور اس کے بعد آخری جملہ فرمایا قُومُوا إِلَىٰ صَلَاتِكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ، چونکہ نماز کوئی نماز ہوگی جمعے کی تھی یا کوئی اس سے پہلے یہ خطبہ دے رہے تھے، یہ ساری باتیں بتا کر فرمایا اٹھو نماز پڑھو۔ آپ بھی اٹھے نماز پڑھتے نہیں بیٹھے ابھی خطبہ دو۔